مشکل بات کر رہا ہوں، ساری روایتیں توڑ رہا ہوں۔ آپ نے اب تک یہی سنا، یہی پڑھا، یہی لکھا ہوا دیکھا کہ تعریف ہے کس کی؟ اس اللہ کی۔ الحمدللہ اس اللہ کی تعریف ہے جو رب العالمین ہے۔ میں کہتا ہوں یہاں پہ حمد کا مطلب تعریف نہیں ہے۔ کیوں؟ تعریف کا اصول یہ ہے، علم منطق کے روح سے بھی، علم کلام کی روح سے بھی، تعریف صرف اس کی ہو سکتی ہے جو سامنے ہو۔ تعریف اس کی ہو سکتی ہے جو سامنے ہو۔ حمد یہاں پہ مطلب ہے عبادت اس کی جو رب العالمین۔ یہاں پہ ہم سے مطلب ہے عبادت، کیونکہ تعریف اس کی ہوتی ہے جو سامنے ہو۔ شاید میں نے مشکل بات کہہ دی، میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد۔ میں نے کہا کہ تعریف وہ جو سامنے ہوتی ہے۔ آپ لوگ ایسے خاموش ہو گئے، یہ کیا کہہ دیا؟ آپ سے میں اگر کوئی مجھ سے آگے کہے کہ فلاں عمارت بہت خوبصورت ہے، میں کہوں گا آپ نے دیکھی ہے؟ وہ کہے گا دیکھی نہ ہوتی تو تعریف کیوں کرتا؟ دیکھی نہ ہوتی تو تعریف کیوں کرتا؟ یعنی تعریف کرنے کے لیے عمارت سامنے ہونا ضروری نہیں۔ اور آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں، ایک خوبصورت تصویر لگی ہوئی ہے، ایک پینٹنگ لگی ہوئی ہے، آپ نے اس کو دیکھا، آپ نے کہا کتنی خوبصورت ہے، کتنے خوبصورت رنگ ہے، آپ نے تعریف کی۔ چونکہ تصویر سامنے تھی، اگر سامنے نہ ہوتی تعریف بھی نہ ہوتی۔ یعنی تعریف ہونے کے لیے سامنے ہونا ضروری ہے، جب تک سامنے نہ ہو تعریف نہیں ہو سکتی۔ پھر پروردگار تو قرآن میں جگہ جگہ کیوں کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی، الحمدللہ ہے، الحمدللہ ہے۔ تو نظر آتا نہیں، تو دیکھا جاتا نہیں، تو آنکھوں میں سماتا نہیں، تو ذہنوں میں آتا نہیں، پھر تو کس کی تعریف کرا رہا ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی، میں چاہتا ہوں تعریف اس کی کرو جسے میں نے اپنے کمال دیے۔ محمد والے محمد جسے میں نے اپنے سارے کمالات دیے، جسے میں نے اپنے سارے مظہر بنایا ہے، تعریف اس کی کرو، وہ تعریف میری ہوگی۔ بھائی آپ مجھے بتائیں، پھر اسی مثال پہ آتا ہوں۔ ایک تصویر آپ نے دیکھی، آپ نے تعریف کی، آپ کو پتہ نہیں کہ مصور کون ہے، آپ کو پتہ نہیں یہ بنائی کس نے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ تصویر بنانے والا کون ہے، آپ نے تعریف کی، مصور کہیں پہ تھا، اس نے سنا خوش ہو گیا، اس نے سنا خوش ہو گیا، آپ نے نام نہیں لیا کہ یہ مصور کون ہے اس تصویر کا، لیکن مصور خوش ہو گیا۔ پتا چلا خالق ہمیشہ خوش ہوتا ہے جب مخلوق کی تعریف ہوتی ہے، خالق ہمیشہ خوش ہوتا ہے جب مخلوق کی تعریف ہوتی ہے، بنانے والا خوش ہوتا ہے جب اس کی بنی ہوئی چیز کی تعریف ہوتی ہے۔ اب علی کا ذکر، اسی لیے اللہ نے کہا اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ علی ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، یہ علی کا ذکر کرتے جائیں میں خوش ہوتا جاؤں گا، یہ علی کا ذکر کریں گے ذکر اللہ ہوتا رہے گا۔ پہلی دلیل دے رہا ہوں، پہلا آج کا نتیجہ دے رہا ہوں، پہلا کہ ذکر اللہ کرنے کے لیے ذکر اللہ کرنا ضروری نہیں بلکہ ذکر علی کرنا ہے۔ آپ ذکر علی کریں گے ذکر اللہ ہو۔ یہ پیمانہ بنایا، معیار خدا نے بنایا ہے کہ دیکھو اگر میرا ذکر کرنا ہے تو اللہ اللہ نہ کرو، علی علی کیا کرو۔ اللہ اللہ کرنے سے مجھے کوئی میری تعریف نہیں ہوگی، لیکن جب میرے علی کی تعریف ہوگی تب مجھے ہوگا فخر کہ میری تعریف اس سے ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میں پہچانا جا رہا ہوں۔ جب پہچانا جا رہا ہوں، بھئی ایسا ہی ہوتا ہے نا، باپ کے سامنے بیٹے کی تعریف کریں، باپ خوش ہوتا ہے، تعریف بیٹے کی، خوش باپ ہو رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں، شرک پہ پھر آتا ہوں کہ تعریف ہو رہی علی کی، خوش اللہ ہو رہا ہے، خوش اللہ ہو رہا ہے، تعریف ہو رہی ہے علی کی، تعریف قصیدے پڑھے جا رہے ہیں علی کے، منقبتیں پڑھی جا رہی ہیں علی کے، اشعار پڑھے جا رہے ہیں علی کے لیے، خوش اللہ ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ میں خوش ہوتا ہوں جب جو مجھ سے ملا ہوا ہے، جب اس کے لیے ہوتا ہے کچھ، جب میں خوش ہوتا ہوں۔ یعنی اللہ نے کہہ دیا شرک یہ نہیں کہ علی علی کرو، شرک یہ ہے کہ علی کو چھوڑو۔
شرک یہ ہے کہ علی کو چھوڑو، شرک یہ ہے کہ علی کو جس نے چھوڑا، اور لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ علی کو خدا کہتے ہیں، یہ علی کو اللہ کہتے ہیں. خدا کی قسم کسی شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں کہ علی اللہ ہے، لیکن ہر ایک کا عقیدہ ہے کہ اللہ علی ہے. پتہ نہیں بات آپ تک پہنچی نہیں، بات آپ تک پہنچی نا، کہیں پتہ نہیں. میں نے کل بھی کہا تھا، علی نے کہا تھا نا وہ بھی علی ہے میں بھی علی ہوں، وہ وہاں کا علی میں یہاں کا علی، لیکن وہ علی مجھ سے جدا نہیں، میں علی اس سے جدا نہیں. کبھی وہ علی جب چاہتا ہے وہ علی یہ علی بن جاتا ہے، جب وہ چاہتا ہے یہ علی وہ علی بن جاتا ہے. یہ مولا کا فرمان، یہ مولا کا خطبہ ہے، یہ خطبہ ہے کہ مولا نے کہا کہ ہم جب چاہتے ہیں وہ بن جاتے ہیں، جب وہ چاہتا ہے وہ ہم بن جاتا ہے. کس لیے؟ کیونکہ جب وہ رحمان اپنی رحمانیت دکھانا چاہتا ہے وہ بن جاتا ہے، جب وہ اپنا عذاب جانا چاہتا ہے تو وہ دنیا کو دکھاتا ہے کہ جس نے علی کو چھوڑا اس کو میں چھوڑوں گا. صلوات بھیجیے محمد وعلی. کہ علی ہوتے ہوئے دنیا کو، تو دنیا ہمیں کہتی ہے ہم علی کو خدا کہتے ہیں. خدا کی قسم دنیا کو شکر گزار ہونا چاہیے، دنیا کو ہمیں ہار پہنانا چاہیے کہ ہم ایک علی نہیں 12 علی ہوتے ہوئے بھی، دنیا کے پاس ایک علی ہوتا اب تک کب کی مشرک ہو چکی ہوتی. ہم نے 12 علی ہوتے ہوئے بھی علی کے ذریعے خدا کو پہچانا. ہم نے توحید کو علی کے ذریعے پہچانا ہے، ہم نے نبوت کو علی کے ذریعے پہچانا ہے، ہم نے سلسبیل کو علی کے ذریعے پہچانا ہے، ہم نے کوثر کو علی کے ذریعے پہچانا ہے، ہم نے جنت کو علی کے ذریعے پہچانا ہے، ہم نے کوثر کو علی کے ذریعے پہچانا ہے، ہم نے سدرۃ المنتہا کو علی کے ذریعے پہچانا ہے، ہم نے معراج کو علی کے ذریعے پہچانا ہے، ہم نے آدم کو علی کے ذریعے پہچانا ہے، ہم نے نوح کو علی کے ذریعے پہچانا ہے، ہم نے ابراہیم کو علی کے ذریعے پہچانا ہے، ہم نے اسماعیل کو علی کے ذریعے پہچانا ہے، ہم نے موسیٰ کو علی کے ذریعے پہچانا ہے، ہم نے سلیمان کو علی کے ذریعے پہچانا ہے، ہم نے یعقوب کو علی کے ذریعے پہچانا ہے، ہم نے یوسف کو علی کے ذریعے پہچانا ہے، ہم نے داؤد کو علی کے ذریعے پہچانا ہے، ہم نے ادریس کو علی کے ذریعے پہچانا ہے، ہم نے رسول اللہ کو علی کے ذریعے پہچانا ہے، ہم نے مسجد کو علی کے ذریعے پہچانا ہے، ہم نے منبر کو علی کے ذریعے پہچانا ہے، ہم نے کعبے کو علی کے ذریعے پہچانا ہے، ہم نے نماز کو علی کے ذریعے پہچانا ہے، ہم نے روزے کو علی کے ذریعے پہچانا ہے، ہم نے ہر عبادت کو علی کے ذریعے پہچانا ہے، ہم نے خدا کو علی کے ذریعے پہچانا. ہم نے علی کے ذریعے پہچانا ہے، ہم نے علی کے ذریعے سے پہچانا ہے، کیونکہ علی اگر نہ بتاتا تو دنیا کو نہ توحید سمجھ میں آتی، نہ نبوت سمجھ میں آتی، نہ عدل سمجھ میں آتا، نہ میعاد سمجھ میں آتا، نہ قیامت سمجھ میں آتی، نہ توحید سمجھ میں آتی. کیونکہ علی وہ ہے جو فرق ہے حق و باطل کے درمیان. علی وہ ہے جو فرق کرتا ہے حق و باطل کے درمیان. علی دنیا کو بتاتا ہے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے. جدھر رسول اللہ کی حدیث ہے نا، رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو جدھر علی جا رہے ہو وہ حق ہے، ساری دنیا بھلے دوسری طرف جا رہی ہو لیکن جدھر علی جا رہا ہے صرف وہ حق ہے، اور جو علی جس طرف نہ جا رہا ہو وہ باطل ہے. یہ معیار بنا دیا خدا نے، یہ معیار بنا دیا کہ دیکھو جدھر علی ہے وہ حق ہے، جدھر علی نہیں ہے وہ باطل ہے. بس پھر میں اسی موضوع پہ شرک آج کچھ اور آگے لے جانا چاہتا ہوں کہ شرک کا معیار یہ بنایا کہ جو خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا کرے. شرک کا معیار یہ بنایا کہ جو خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے. شرک کا معیار یہ بنایا کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے. اب جب آدم کو پتلا خدا نے بنایا تو کیا کہا؟ سارے علیہ السلام سے، سارے علیہ السلام سے کہا سجدہ کرو. میں نے فرشتے نہیں کہا، میں نے کہا علیہ السلام، کیونکہ فرشتے اگر میں کہتا تو کہتے فرشتے جو ہیں وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے. علیہ السلام، ایک علیہ السلام کو سارے علیہ السلام سے سجدے کرایا. اور مجھے بتائیں جب اس علیہ السلام کو سجدہ کرایا تو کیا اللہ کو سجدہ نہیں ہوا؟ کوئی ہے جو کہے کہ اللہ کو سجدہ نہیں ہوا؟ کوئی ہے جو یہ کہہ سکے کہ اس وقت صرف آدم کو سجدہ ہو رہا تھا؟ نہیں، سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جب سارے فرشتے ایک کے علاوہ آدم کو سجدے میں جھک گئے تو اس وقت سجدہ صرف آدم کو نہیں ہو رہا تھا بلکہ آدم کے ساتھ
اللہ کو بھی ہو رہا تھا، اب اسی معیار کو پھر آگے کیوں نہیں رکھتے ہو؟ پھر کیوں ہم سے لڑتے ہو کہ ہم جگہ سجدہ کرتے ہیں، ہم یہاں سجدہ کرتے ہیں، ہم وہاں سجدہ کرتے ہیں، ہم جہاں بھی سجدہ کرتے ہیں، ہم جس کو بھی کرتے ہیں لیکن اللہ کو بھی کرتے ہیں۔ یہ معیار ہے، یہ معیار ہے۔ آدم نے معیار قائم کر دیا، آدم کو سجدہ کرا کے اللہ نے یہ معیار قائم کر دیا۔ اور آدم کو سجدہ کیوں ہوا؟ آدم کو سجدہ کیوں ہوا؟ آدم کو صرف ایک کمال کی وجہ سے سجدہ، صرف ایک کمال۔ کیا کمال تھا؟ علم، صرف ایک چھوٹا سا علم۔ کیا علم تھا؟ صرف نام پوچھے تھے، اسما پوچھے تھے۔ جب آدم کو خلق کرنے لگا اللہ تو فرشتوں نے کہا کہ پروردگار انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ خدا نے کہا تو فرشتوں نے کہا تو کسے بھیج رہا ہے زمین پہ؟ جو فساد کرے گا، جو فساد کرے گا۔ اللہ سے کہا فرشتوں نے، اب مجھے بتائیں فرشتوں کو کس نے بتایا کہ وہ فساد کرے گا؟ پوچھا کرے نا، مفسروں سے پوچھو، لکھتے ہیں نا مفسر قرآن، مفسر فلاں کہ شیخ الحدیث، شیخ القرآن، وہ یہ بھی تو بتائے نا قرآن کی آیت انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں۔ اور پھر فرشتوں نے کہا تو اس کو بھیج رہا ہے جو زمین پہ فساد کرے گا۔ تو اب فرشتے تو وہ ہیں جو نہ عقل رکھتے ہیں نہ شعور رکھتے ہیں، جو جس میں ہیں وہی کر رہے ہیں، اس سے زیادہ نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں۔ پھر انہیں کس نے بتایا کہ وہ جا کے سجدہ کرے، فساد کرے گا؟ پھر کس نے فرشتوں کو بتایا؟ معصوم سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ معصوم نے کہا کیا تم سمجھتے ہو فقط ایک آدم آیا ہے؟ کیا فقط ایک آدم آیا ہے؟ کہا ہم نے تو صرف ایک ہی آدم سنا ہے جس کی ہم اولاد ہیں۔ معصوم نے کہا ہزاروں آدم آئے، ان میں سے کچھ آدموں نے جا کے فساد کیا، فرشتوں نے ریکارڈ کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے دیکھ رہے تھے کہ جو بھی آدم بن کے آتا ہے سارے آدم نہیں رہتے۔ یہ معیار دیکھیں، معیار دیکھیں کہ فرشتوں نے کہا کہ جا کے زمین پہ فساد کرے گا، اور اللہ نے آدم کو سجدہ کیوں کرایا؟